کسی کو پاکستان کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم، نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور، مشاورت کا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا، کمیٹی نے متفقہ طور پر توثیق کر دی۔ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے سب سے پہلے قومی اتفاق، پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم ضروری۔ پاکستان کی سلامتی کو لے کر پارلیمانی کمیٹی کی بڑی بیٹھک، اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اہم اجلاس میں وفاق اور چاروں اکائیوں سمیت ملک کی سیاسی قیادت ایک پلیٹ فارم پر آ گئی۔ اعلامیہ میں واضح کر دیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی، متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ کمیٹی نے سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کمیٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدباب کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا۔ I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted unanimously. اجلاس میں افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ ملک کی سول و عسکری قیادت نے واضح کر دیا، کسی کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کمیٹی نے بعض اپوزیشن رہنماؤں کی عدم شرکت پر افسوس کا بھی اظہار کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کر کے ختم کرنے کا اعلان، واضح کر دیا جو ملک اور قوم افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور اتحادی ہے۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا، حزب اختلاف کی اجلاس میں عدم شرکت غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی جوان اور ان کے اہل خانہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہی کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کا امن بحال ہوا اور معیشت سنبھلی، لیکن 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روک کر سارے ثمرات کو ضائع۔ پوری قوم آج اسی پالیسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ دہشت گردوں کا اصل نشانہ عوام کا اتحاد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، عسکری قیادت بالخصوص آرمی چیف کا شکر گزار ہوں کہ وہ پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے یہاں آئے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس میں فوجی جوانوں اور افسران نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب اور ہماری سیاست ہے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب کو اہنی عزم کا اعادہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی، دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کر کے ان سے ملک کو پاک کریں۔ وزیر اعظم نے کہا، سیاسی قیادت تمام اختلافات ایک طرف رکھ کر قومی سلامتی پر متحد ہے۔ اچھا ہوتا اگر اپوزیشن کے دوست بھی اہم اجلاس میں شرکت کرتے۔ فیصلہ کن گھڑی کا تقاضا ہے کہ ہم سوال کریں، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ جو ملک، قوم، افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور ان کا اتحادی ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ذریعے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی مذموم سازش کی جا رہی ہے، جو پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔